مسئلہ فلسطین آج کا نہیں بلکہ پچھلے 3000 سال سے یہی مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ اس ملک پر کیسے قبضہ کیا جائے۔ آج سے تقریباً 3300 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو فرعون کی غلامی سے نجات دلوا کر انہیں آزاد کر دیا جائے، اور کچھ ہی عرصے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کے قریب پہنچ گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ اس شہر پر حملہ کر دو، لیکن بنی اسرائیل نے سراسر انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک سزا دی اور وہ اسی صحرا میں رہتے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب تورات نازل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے تورات کے پہلے حصے میں یہ صاف صاف لکھ رکھا ہے کہ یہ علاقہ فلسطین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ تمام لڑائیاں اسی وجہ سے جاری ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل جو کہ یہودی تھے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یروشلم اور فلسطین یہ ان کا علاقہ ہے، کیونکہ تورات میں یہ واضح لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے ہے، اور بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تب تو آپ کو بھی یہی لگتا ہوگا کہ یہ تو واضح ہے کہ یہ علاقہ اسرائیل کا ہے، لیکن تورات میں یہ لکھا ہے کہ یہ علاقہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اسحاق علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل کے باپ سمجھے جاتے تھے، اور دوسرے بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام تھا جو کہ عربوں کے باپ سمجھے جاتے ہیں۔ اور یہ بات بنی اسرائیل یعنی یہودی بھی جانتے تھے کہ اسماعیل علیہ السلام عربوں کے باپ ہیں، لیکن آخر کار 40 سال تک اس صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے بعد بنی اسرائیل نے فلسطین کو فتح کر لیا، لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد فلسطین ان کے ہاتھوں سے دوبارہ نکل گیا، اور اگلے 300 سال تک یہ کسی اور کی حکومت میں رہا۔ لیکن 300 سال بعد بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قیادت میں فلسطین کے شہر یروشلم کو دوبارہ فتح کر لیا، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فلسطین میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پہلی دفعہ مسجد بنوائی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے فلسطین اور یروشلم پر 400 سال تک حکومت کی۔ لیکن اس کے بعد بائبلون عراق بہت ہی زیادہ طاقتور حکومت بن چکی تھی، جس کے بادشاہ بخت نصر نے اپنی قوت کو بڑھانے کے لیے فلسطین پر حملہ کر دیا، ہزاروں یہودیوں کو ہلاک کر دیا گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی گئی مسجد کو بھی مسمار کر دیا گیا، اور جو یہودی زندہ بچ گئے ان کو قید کر کے بیبلون عراق میں اپنے ساتھ لے گیا، اور 70 سال تک یہودی عراقیوں کی غلامی کرتے رہے۔ لیکن اس کے بعد ایران کے ایک نیک دل بادشاہ سائرس دی گریٹ نے حملہ کر دیا، جسے آج ہم ذوالقرنین کے نام سے جانتے ہیں، اور سائرس نے عراق کو فتح کر لیا، جس کے بعد اس نے یہودیوں کو واپس فلسطین بھیج دیا، اور یہ حکم دیا کہ وہ واپس جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی گئی مسجد جو کہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی اس کو دوبارہ تعمیر کریں، اور اس کے بعد یہودیوں نے دوبارہ 400 سال تک فلسطین پر حکومت کی، اور پھر ان پر ایک بہت ہی بڑی سلطنت دی رومن امپائر نے حملہ کر دیا، اور انہیں 600 سال تک یہاں سے باہر نکال دیا۔ رومن امپائر نے یہودیوں پر اتنا ظلم کیا جو آج تک کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہودیوں نے ان سے لڑنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن رومن امپائر نے یہودیوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اور جو مسجد حضرت سلیمان علیہ السلام اور پھر ذوالقرنین نے بنوائی تھی اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اور اس کے بعد رومن امپائر نے یروشلم
اور فلسطین پر 600 سال تک حکومت کی، اور پھر ان سے ایک غلطی ہو گئی کہ انہوں نے عرب میں اس وقت اسلام جو کہ بہت تیزی سے پھیل رہا تھا ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ ہی عرصے میں رومن امپائر اور پرشین امپائر دونوں کو اسلامک امپائر سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی حکومت بنی، اور مسلمان رومن امپائر کو ختم کرتے کرتے یروشلم کے دروازے تک پہنچ گئے، اور اب مسلمانوں کے پاس دو ہی رستے تھے، یا تو وہ یروشلم کو پہلے کی طرح تباہ و برباد کر دیتے یا پھر اس کا محاصرہ کر لیتے۔ یروشلم کے گورنر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ ان سے ملاقات کرے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت پوری دنیا پر سب سے زیادہ طاقتور حکمران تھے، وہ یروشلم کے گورنر سے ملنے کے لیے یروشلم پہنچ گئے۔ تو اس وقت یروشلم کے لوگوں نے ایک بہت ہی عجیب منظر دیکھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود پیدل چل رہے تھے اور ان کا غلام اونٹ پر سوار تھا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور حکمران تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے جو بھی حکمران یروشلم پر آئے تھے انہوں نے یروشلم کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا تھا۔ حضرت عمر کو دیکھ کر یروشلم کا گورنر بہت متاثر ہوا، اور اس نے بغیر جنگ کے علاقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا، اور پہلی دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہودی، عیسائی اور تمام مذہب کے لوگ وہاں آزادی کی زندگی بسر کرنے لگے، اور یہ وہ پہلا وقت تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس فلسطین آ گیا تھا، اور اس کے بعد تقریباً 350 سال تک مسلمان، یہودی اور عیسائی امن و امان سے یروشلم میں رہتے رہے، لیکن 350 سال بعد عیسائیوں نے بڑی تعداد میں پوری یورپ سے فوجیں منگوا کر یروشلم پر حملہ کر دیا اور یروشلم کو فتح کر لیا، اور پھر عیسائیوں کے بادشاہ کروسائیڈس نے مسلمانوں اور یہودیوں پر بہت ظلم کیے، اور حتیٰ کہ یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ یروشلم کی گلیوں کو مسلمانوں کے خون سے نہلا دیا گیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی ایک محل میں تبدیل کر دیا گیا، اور پھر عیسائیوں نے 90 سال تک یہاں حکومت کی، لیکن اس کے بعد مسلمانوں کے ایک بہت بڑے حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری دنیا سے مسلم فوج اکٹھی کرنے کے بعد یروشلم پر حملہ کر دیا اور اس کو فتح کر لیا، اور وہاں رہنے والے تمام مذاہب کو آزادی دی، اور ساتھ ہی مسجد اقصی کو دوبارہ تعمیر کروا کر وہاں پہلی بار نماز ادا کی گئی، اور اسی طرح 800 سال گزر گئے۔ لیکن اس کے بعد یعنی 100 سال پہلے جب عثمانی خلافت کا دور تھا تو اس وقت عربوں نے برطانیہ کے ساتھ مل کر عثمانی خلافت کو ختم کر دیا کہ فلسطین پر ترکش لوگ کیوں حکومت کر رہے ہیں، اور اس تنازع کی وجہ سے فلسطین مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا، اور اسی دوران یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا کہ اگر برٹش کو یہ علاقے ملے تو وہ یہاں ایک یہودی اسٹیٹ بنائیں گے، کیونکہ یہودیوں کے پاس اپنا کوئی ملک نہ تھا۔ تو اس وقت یہودیوں کے بڑے بڑے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کا ایک اپنا الگ ملک ہونا چاہیے۔ الگ ملک کے لیے انہوں نے فلسطین کی جگہ کو ہی چنا، حتیٰ کہ یہاں تک انہوں نے عثمانی سلطنت کے خلیفہ سلطان عبدالحمید سے بھی ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن سلطان عبدالحمید نے صاف صاف انکار کر دیا۔ اب یہودیوں کو یہ پتہ چل گیا کہ اگر ہمیں اپنا الگ ملک بنانا ہے تو عثمانی سلطنت کو ختم کرنا ہوگا۔ ورلڈ وار 1 کے بعد جب عثمانی سلطنت کو ختم کر دیا گیا اور فلسطین برطانیہ کے قبضے میں تھا، تو اسی دوران ایک منصوبے کے تحت پوری دنیا سے یہودی فلسطین کی طرف ہجرت کرنے لگے، اور فلسطین سے 2
یا 3 گنا پیسوں سے ان کی زمینیں خریدنے لگے۔ لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد پورے یورپ میں ہٹلر کے یہودیوں پر ظلم کی وجہ سے یہودیوں نے فلسطین کا رخ پھر سے پکڑ لیا اور فلسطین میں لڑائیاں بڑھنے لگیں۔ تو اس وجہ سے UN نیشن نے ایک فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، جس کا ایک حصہ اسرائیل، دوسرا فلسطین اور تیسرا یروشلم، جو کسی کو نہیں دیا جائے گا، اور یروشلم پر کسی کی حکومت نہیں ہوگی بلکہ یہاں تمام لوگوں کو آزادی ہوگی۔ UN کے اس فیصلے کے بعد تمام عرب ممالک نے سخت مخالفت کی اور اسرائیل کے آزاد ہونے کے ایک دن بعد تمام طرف سے حملے شروع ہو گئے اور تمام عرب ممالک اسرائیل میں داخل ہو گئے۔ لیکن نہایت ہی بے شرمی کے ساتھ تمام عرب ممالک ایک چھوٹے سے ملک سے شکست کھا گئے جو کہ صرف ایک ہی دن پہلے آزاد ہوا تھا۔ اس جنگ کے بعد UN نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے مطابق 40% حصہ فلسطین اور 60% حصہ اسرائیل کے قبضے میں آ گیا، حتیٰ کہ یروشلم کے آدھے حصے پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا، اور اسرائیل نے وقت ضائع کیے بغیر 7 لاکھ سے زائد عربوں کو فلسطین سے باہر نکال دیا، اور اسی وجہ سے یہودیوں کی تعداد وہاں زیادہ ہو گئی۔ بہت زیادہ یہودی ہونے کی وجہ سے اسرائیل نے عربوں کے درمیان بہت ساختہ حکومت بنا رکھی تھی۔ لیکن اس کے باوجود ویسٹرن بینک اور غزہ 2 ایسے علاقے تھے جو اسرائیل کے ہاتھ نہ آئے، اور آج سے تقریباً 60 سال پہلے یعنی 1967 میں ایک بار پھر جنگ شروع ہو گئی اور جارڈن اور سربیا نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ لیکن اس چھوٹے سے ملک اسرائیل نے ان تمام ممالک کو صرف 6 دن میں شکست دے دی، اور اس شکست کے بعد اسرائیل پوری طرح سے فلسطین پر قابو پا چکا تھا، اور ویسٹرن بینک، غزہ اور یروشلم سمیت تمام علاقے اسرائیل نے اپنے قبضے میں کر لیے، اور آج تک یہ تمام علاقے دوبارہ کوئی حاصل نہ کر سکا۔